موجودہ وقت میں جبکہ کرونا وائرس بیماری ساری دنیا کے اندر تقریباً پھیل رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اولاً تو یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس موذی مرض سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں علماء نے مختلف مسائل وقت کے حساب سے بتاتے تھے، بتا رہے ہیں اور آئندہ بھی بتلاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ مسائل کا باب اتنا کھلا ہوا ہے کہ ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر آن ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسائل تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ مسائل رک بھی نہیں سکتا ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، اور اس مختلف ضرورتوں کے حساب سے جو اپنے وقت کے علماء ہیں، اپنے علاقے کے علماء ہیں، مفتیان نظام ہے، وہ اس مسائل کا حل جو ہے عوام الناس کو بتلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ چند ایک مسائل میں نے بھی کرونا وائرس وغیرہ کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ جب شروع ہی میں کرونا وائرس کے سلسلے میں ملک میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا، سینیٹائزر، فاصلہ اور بھی مختلف چیزیں جو تھی اس کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ اب میں دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کے حوالے کے ساتھ پھر چند ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، بحوالہ اس مسئلے کو دیکھے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ تتمہ 125 1441 ہجری کا یہ فتویٰ شائع کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کل جو مختلف دواؤں وغیرہ کے اندر پرفیوم اور اسی طریقے سے سینیٹائزر وغیرہ جس میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے وافر مقدار میں، وہ عام طور پر جو الکحل ہے وہ کھجور، انگور، کشمش اور منقع جو انگور کی شکل میں اختیار کیا جاتا ہے اور انگور سے بنایا جاتا ہے منقع، اس سے تیار شدہ نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان نظام لکھتے ہیں، بلکہ گنے کا جو رس ہے، گنے کا رس اور اسی طریقے سے مختلف دانوں، مثلا سبزیاں ہوتی ہے گاجر وغیرہ، اور اسی طریقے سے پیٹرول یا کوئلہ وغیرہ اور مختلف دیگر چیزوں سے جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور ان اشیاء میں بھی الکحل کے لیے گنے کا رس استعمال زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص ہندوستان کے اندر۔ یہ ایک تو اصولی بات الکحل کے سلسلے میں۔ اب یہ کہ الکحل حضرات شیخین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ان کے مسلک کے مطابق حرام و ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ عامۃ الکتب اور فتاوی فقہ وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اور چونکہ دور حاضر کے اندر علاج اور معالجے کی جو ضرورت ہے، اور عام طور پر جو عموم بلوا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، محققین علماء نے ہر زمانے میں اس کی تحقیق کی۔ چنانچہ الکحل کے مسئلے میں اصل جو اصول کے مطابق حضرات شیخین امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ جس علت کی بنا پر قدیم زمانے میں یعنی ماضی میں علماء کرام نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا تھا، وہ دواؤں، پرفیومز
اور سینیٹائزر وغیرہ کے استعمال میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اب یہ چیز سب کھل کر کے سامنے آئی تو اس کی تفصیل جو ہے بیان کی ہے علماء نے۔ چنانچہ یہ تو ایک اصولی بحث تھی جس کی تفصیل اگر دیکھنا ہے تو اختری بہشتی زیور مدلل حصہ نمبر 9 صفحہ نمبر 102 جو مطبوعہ ہے اختری کتب خانہ اختری متصل مظاہر علوم سہارنپور، اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے تکملہ فتح الملہم پہلی جلد صفحہ 515 پر بھی اس کو نقل کیا، 515 516 اور مختلف جگہوں پہ جو بھی ہے حضرت نے نقل کیا ہے، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے اندر احسن الفتاوی دوسری جلد صفحہ 95 پر جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا ہے، اور فتاوی نظامیہ وغیرہ اس کی پہلی جلد 438 صفحے پر، اور مختلف کتب کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ اس فتاوی جات کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو بڑی اس سلسلے میں رہنمائی ہوگی۔ لہذا اب اس سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ سینیٹائزر میں جو موجودہ دور میں سینیٹائزر استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سینیٹائزر میں اگرچہ الکحل کی مقدار زیادہ ہو، تب بھی ملک کی جو موجودہ سچویشن ہے، صورتحال ہے، جو ہمارا ملک اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے، اس صورت میں ہر اعتبار سے خطرہ ہم کو لاحق ہے۔ چنانچہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے محکمہ صحت کی جو ہدایت ہے، جو WHO کی طرف سے، جو محکمہ صحت سرکار کی طرف سے ہے، ان کی ہدایت کے مطابق اگر وضو کے بعد ہاتھوں میں سینیٹائزر استعمال کرے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے فرش وغیرہ کو بھی حسب ضرورت سینیٹائزر کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس موجودہ وقت میں جو عام بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے تحت یہ چند ضروری مسائل کی طرف رہنمائی علماء نے بیان کی ہے ہمارے سامنے، اسی رہنمائی کو میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں بتلا رہا ہوں۔ لہذا اگر وضو کے بعد سینیٹائزر کرے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، مسجد میں سینیٹائزر کرے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بدن، کپڑے یا مسجد کے فرش وغیرہ کی ناپاکی کا حکم شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب دوسری بات کہ عام حالات میں منہ ڈھک کر کے نماز پڑھنا اور موجودہ کرونا وائرس بیماری کے تحت ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عام حالات پہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ عام حالات اس وقت نہیں ہیں، اس لیے عام حالات میں اگرچہ ماسک لگا کر کے یا منہ ڈھک کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسجد تو کھلی ہے لیکن ماسک لگانے کا اہتمام، یا اسی طریقے سے مارچ سے جو مسجد کو بند کر دیا گیا، مقفل کر دیا گیا، اس کے بعد سے مسلسل مسجدیں بند تھی، تو جب شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کی ابھی حکومت نے اجازت دے دی، تو پھر شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے تو اس صورت میں بھی محکمہ صحت کی ہدایات کے مطابق نماز میں ماسک لگا کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش فقہا نے نقل کی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص محکمہ صحت کی
ہدایت کے مطابق اگر نماز میں ماسک لگا کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے تو ماسک لگانے کی گنجائش ہے، البتہ نماز میں ایسا ماسک استعمال کیا جائے جس سے نماز میں دوران قرات وغیرہ کلمات اور حروف کی ادائیگی میں اور سجدے میں کوئی حرج اور تکلف وغیرہ نہ ہو۔ ابھی اس وقت ایک تو عام ماسک ہے، جس طریقے سے یہ ایک ماسک ہے، یہ ایک ماسک ہے۔ اب اس میں مختلف شکلوں کے جو ہے ماسک مارکیٹ میں رائج ہے۔ تو اب اس میں جب آدمی ماسک لگا کر کے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ تلاوت میں اس کو حرج ہو، اس لیے ایسا ماسک لگانے سے جس سے تلاوت میں حرج ہو یا سجدے میں حرج ہو تو پھر ایسے ماسک کو لگا کر کے نماز پڑھنے سے پرہیز کرے۔ عام ماسک جو کپڑے وغیرہ کا ہوتا ہے اس کو استعمال کرے تو یہ مناسب ہے۔ چنانچہ در مختار کے اندر ایک عبارت ہے، قولہ التلثم وہو تغطیۃ الانف والفم فی الصلاۃ لأنہ یشبہ فعل المجوس حال عبادتہم النیران۔ یہ زیلئی کی عبارت ہے جس کو نقل کیا ہے رد المحتار کتاب الصلاح، باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423، جو مکتبہ زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر، اور جو ابھی حال ہی میں ایک محقق فرفور کا دمشق سے چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی چوتھی جلد صفحہ 184 پر یہی در مختار کا علامہ فرفور کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کی چوتھی جلد 184 صفحہ دمشق کا یہ نسخہ ہے۔ یہ نسخہ اب عام نیٹ پر بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، اور مختلف لوگوں کے پاس یہ موجود ہے، اس کو لوگ منگاتے ہیں، بڑی تحقیق ہے اس کے اندر، اس نسخے کے اندر۔ بہرحال یہ 2 مسائل ہوئے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ عام حالات میں نماز باجماعت مل کر کھڑے ہونے کا ہم کو شریعت کا حکم دیا ہے۔ جس طریقے سے ہم پہلے پڑھ رہے تھے نماز کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تو لوگ صف کو درست کرتے اور مل کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور یہی شریعت کے اندر پسندیدہ عمل ہے۔ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اس کو مکروہ لکھا ہے فقہ نے۔ لیکن جب مساجد کھلی، اب یہ حالات پیش آئے کہ مسجدوں کے اندر کھڑے ہو تو فاصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب مساجد میں اس طریقے سے شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی عام اجازت ہو گئی کہ آپ مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تو پھر محکمہ صحت کی ہدایت کے مطابق نماز باجماعت میں ہر 2 نمازیوں کے درمیان حسب ضرورت تقریباً 1.5 فٹ فاصلہ رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ عام حالات میں نہیں، صرف اور صرف اس مصیبت اور بیماری کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے، وَلَوْ صَلَّى عَلَى رفوف المسجد ان وجد فی صحنہ مکانا کرہ كقیامہ فی صف خلف صف فی فرجۃ، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے در مختار کے اندر۔ تفصیل تو وہاں دیکھیں، مختصراً میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ اس کا حوالہ یہ ہے کتاب الصلاح باب الامامہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312، جو مکتبہ زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 312 پر، اور فرفور کا جو نسخہ ہے دمشق کا چھپا ہوا اس کی تیسری جلد صفحہ 561 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آگے پھر در مختار میں اسی صفحے پر تھوڑا سا نقل کیا ہے،
कुरिहा लिअन्ना फीही तरकन लिइकमाल सुफूफ, ये रद्दुल मुख्तार की इबारत है। फिर क़याम फी सफ़ के तहत लिखते हैं हलिल कराहा फीही तंज़ीहतन औ तहरीमा व युरशिदु इला सानी क़ौलु अलैहिस्सलाम व मन क़ताहु क़ताहुल्लाह। ये इसी सफ़े पर नकल किया है ज़करिया बुगडी देवबंद का जो छपा हुआ नुस्खा है शामी का, उसकी दूसरी जिल्द 312 सफ़ा, और फरफूर का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द 561 सफ़ा किताबुस सलाह बाबुल इमामह के अंदर। इसी तरीके से चौथी बात, मसाजिद के अंदर जब फासला रखेंगे तो जुमा का मसला आएगा, और फिर एक नमाजी के दरमियान 1.5 फुट का जब फासला होगा तो नमाजी बेशुमार है, मसाजिद कम है। तो अब महल्ले की मस्जिदों में दोहरी जमात, डबल जमात करने का मसला आएगा। चुनांचे इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये है कि मस्जिद, महल्ले की जो मस्जिद है जिसमें मुतय्यन इमाम, मुअज्जिन वगैरह के साथ साथ 5 वक्ता नमाज जमात के साथ होती हो, उसमें जमात सानिया मकरूह है। अगरचे दूसरी जमात बिला अजान व इकामत हो और मेहराब वगैरह से हट कर हो, राज और मुफ्ता बिही कौल तो यही बयान किया गया है। चुनांचे इसको अजीज़ुल फतावा में नकल किया है हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने 208 सफ़ा, सवाल नंबर 234, जो दारुल इशात का छपा हुआ नुस्खा है। इमदादुल अहकाम दूसरी जिल्द सफ़ा 111, फस्लुन फिल इमामा वल जमा, सवाल नंबर 1, मकतूब नंबर 22, रबीउ सानी 1440 का जो छपा हुआ नुस्खा है तहरीर का। ये छपा हुआ नुस्खा मकतबा ज़करिया देवबंद का है। बहिश्ती ज़ेवर मुदल्लल उसके 11वें हिस्से में सफ़ा नंबर 55 पर, जो कुतुब खाना अख्तरी मुत्तसिल मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से छपा हुआ है, उसके अंदर ये इतनी बहस तो वहाँ लिखी हुई है। मस्जिद की आबाद कारी एक वक्त की एक जमात से मतलूब है, ये असल है। मुतअद्दिद जो जमात होती है इससे नहीं। इसलिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के दरमियान सुलह के लिए तशरीफ़ ले गए और वापसी पर मस्जिद में जमात हो चुकी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़ौजे मुतहरा के मकान में नमाज बाजमात अदा फरमाई, मस्जिद में जमात सानिया नहीं की। इससे हमको मस्जिद के अंदर जमात सानिया का एहतमाम करने से परहेज़ करना चाहिए कि दूसरी जमात मस्जिद में ना होने पाए। लेकिन अब जब मसाजिद के अंदर शराइत के साथ नमाज़ों की आम इजाज़त हो, अगर दूसरी फिर आम इजाज़त हो गई, अब मस्जिद तो पूरी फुल हो जा रही है नमाज में, अगर दूसरी तीसरी जमात की इजाज़त दी जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि बाज़ नमाज़ों में असल जमात मुख्तसर हो और दीगर जमातें बड़ी हो। इससे लाज़मी तौर पर असल जमात की जो अहमियत है वो मुतासिर हो जाएगी। इसमें एक अंदेशा ये भी बयान किया है कि लोगों में जमात सानिया का आम माहौल और मिजाज कायम हो जाएगा और आइंदा लोगों के दिलों से जमात सानिया की कराहत व कबाहत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जिस चीज़ की तरफ आम तबीयत की रग़बत और दिलचस्पी होती है उससे बिल्कुल मना किया जाता है। शरात व क़ुयूदात के साथ भी उसकी इजाज़त मुनासिब नहीं होती। ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने लिखा है, अल-बराहिनुल क़ातिया सफ़ा 127, जो मकतबा दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ है। इसलिए मसाजिद की दूसरी तीसरी जमात का यही हाल है, उसको कायम नहीं करना चाहिए।
موجودہ حالات میں مسجد بھر جانے کی صورت میں جب مسجد کی جماعت ترک کرنے کا عذر ہے تو مساجد میں دوسری تیسری جماعت کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ حسب نیت و ارادہ انشاءاللہ گھر کی جماعت میں بھی پورا ثواب مل جائے گا۔ لہذا جن لوگوں کو مسجد کی جماعت نہ مل سکے وہ مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہ کرے، بلکہ لاک ڈاؤن کی طرح جس طریقے سے حسب معمول ہم اپنے گھروں پر نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے ہم باجماعت گھروں ہی پر نماز کو ادا کر لیا کرے۔ جمعہ کی نماز بھی حسب شرائط اسی طریقے سے ادا کرتے رہے جس طریقے سے ہم پہلے ادا کر رہے تھے۔ ابھی کچھ بمبئی کی مساجد میں ٹرسٹیان کرام خود اپنی مرضی سے مسجد میں جماعت ثانیہ کی اجازت دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں دیتے ہیں اجازت؟ اب وہ خود مفتی ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال جن مساجد کے اندر دو جماعت ہوتی ہے، بمبئی میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے مساجد کے اندر دو جماعت کا مسجد کے ٹرسٹ کی طرف سے اجازت لے کر کے کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین علماء فقہا مفتیان کرام نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد کے اندر دوہری جماعت کسی بھی اعتبار سے گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے مختلف عبارات نقل کی ہے۔ وَيَكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ لَا فِي مَسْجِدِ طَرِيقٍ۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، کتاب الصلاة باب الامامہ، دوسری جلد 228، جو مکتبہ زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں رد المحتار ہی کے اندر کہ وَيَكْرَهُ أَيْ تَحْرِيمًا لِقَوْلِ الْكَافِ لَا يَجُوزُ وَالْمَجْمَعَ لَا يُبَاحُ۔ پھر اس طریقے سے اِنَّهُ بِدْعَةٌ كَمَا فِي رِسَالَةِ السِّنْدِ، یہ رد المحتار کی عبارت ہے۔ غنیت الناسک کے اندر بھی تکرار الجماعت مکروہ فی ظاہر الروایہ، کراہت تحریماً، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے کافی سے نقل کر کے لا یجوز وفی شرح المجمع لا یباح وفی شرح الجامع الصغیر بدعۃ کذا فی الدر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی لمبی عبارت ہے، اصل میں غنیت الناسک کے صفحہ 51-52 پر نقل کیا ہے، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے در مختار کے اندر وَكَذَلِكَ تَكْرَهُ تَحْرِيمًا مِنْ غَيْرِ إِعَادَتِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ۔ یہ در مختار کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 517 باب الامامہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے دوسرے صفحہ جو ہے 367 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی مختلف جگہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ معارف السنن کی عبارت ہے عن ابی یوسف انہ لا تکرہ اذا لم تکن الجماع على حیئت الاولی، حکاہ ابراہیم الحلبی فی شرح المنیہ و ابن عابدین وغیرہما۔ اس طریقے کی عبارت نقل کی ہے معارف السنن، جو مکتبہ اشرفی بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا، اس کی دوسری جلد صفحہ 285 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے در مختار کے اندر رد المحتار میں عبارت ہے روبی عبد الرحمن بن ابی بکر الصواب ابی بکرہ کما فی اعلاء السنن۔ یہ تصحیح کی ہے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے اعلاء السنن سے۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من بیتہ لیصلح بین الانصار فرجع وقد صلی فی المسجد بجماعہ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزل بعض اہلہ فجمع اہلہ فصلی بہم جماعہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر عبارت پڑھی تھی اردو، اسی کے یہاں عربی بیان کے، یہ عبارت جو ہے رد المحتار کتاب الصلاة باب الاذان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پر اس کو نقل کیا ہے۔
लिखते आगे, व तकरीरुल इस्तिदलाली भी अला माफिर रद्द मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 577 पर, वलौ जाज़ ज़ालिका लिमा इख्तार सलाफी बैती अल जमा फिल मस्जिदी। इस तरीके की इबारत नकल की है, बड़ी लंबी इबारत है, इलाउस सुनन से नकल किया, किताबुस सला अबवाबुल इमामा बाबु कराहत तकरारिल जमा फी मस्जिदिल महल्ला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 284, जो इदारतुल कुरान वल उलूम इस्लामिया कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से और भी ये बड़ी लंबी इबारत है, वहाँ पर जो है देख सकते हैं। फिर और लंबी इबारत जो है मराक़िल फलाह जो हाशियतुत तहतावी है उसकी है, वइदा इनक़ता अनिल जमा लिउज़्रिन मिन आज़ारिहा अल मुबीहतु लित्तख़ल्लुफ़ी, इसके तहत जो है नकल किया है, बड़ी तफसीली इबारत है इसके अंदर भी। मराक़िल फलाह जो हाशियतुत तहतावी उसके किताबुस सला बाबुल इमामा फस्लुन यसक़ुतु हुज़ूरिल जमा, इसके सफ़ा 299 पर इसको नकल किया है, जो दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। अब दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम पांचवा मसला ये बयान करते हैं, महकमा सेहत की तरफ से अगर मस्जिद से सफ़े हटाने और नमाजियों को घरों से ज़ाती मुसल्ला लाने की हिदायत हो तो उस पर अमल करने में शरअन कोई मुज़ायक़ा नहीं। मस्जिद की जो चटाई है अगर उसको उठा दिया जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, उसको उठा सकते हैं। लोग अपने घरों से मुसल्ला लाए और उस पर नमाज पढ़े, ये बेहतर है। ये 5 मसाइल दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने लिखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब सीतापुरी ने इस मसले को नकल किया है 13 तारीख़ 10वां महीना 1441 हिजरी में, छठा महीना 6 तारीख़ 2020 में शंबाह के दिन। इसी तरीके से इस पर अल-जवाबु सही हज़रत मुफ्ती महमूद साहब जो बुलंद शहरी है उन्होंने इस पर अल-जवाबु सही कहा, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने इसके ऊपर अल-जवाबु सही कहा है। इसलिए और मैंने शुरू में बयान बताया था कि ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे का हवाला 125 ततीमा नून 1441 हिजरी का ये छपा हुआ फतवा है, इसलिए 825 नून ये सवाल नंबर है और जवाब नंबर है 125 ततीमा नून। इसके तहत जो नकल किया है दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर इस फतवे को देखें, वहाँ मिलेगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ बम्बई के या और दीगर इलाक़ों के जो मसाजिद के अंदर जुमा की दोहरी अज़ानें हो रही है, दोहरी जमातें हो रही है, उस जो शरई मस्जिद है उस शरई मस्जिद के अंदर जमात सानिया के एहतमाम से परहेज करे। अगर किसी साहब को जगह नहीं मिलती है तो जिस तरीक़े से अभी 8-9 महीने से हम घरों में जुमा पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उसी तरीक़े से हम अब भी इसी तरीक़े से जुमा घरों के अंदर पढ़े, यही हमारे लिए बेहतर है कराहत से बचने के लिए। अगर किसी साहब को जगह नहीं मिलती तो मस्जिद के ट्रस्ट खुद जो है उसके कोई ज़िम्मेदार नहीं है, और ख़ुद जो है दूसरे का गुनाह अपने सर लेना या दूसरे की नमाज की कराहत को अपने ज़िम्मे लेना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। इसलिए इससे मस्जिद के ट्रस्ट को परहेज़ करना चाहिए। मैंने अभी मुदल्लल मसाइल सब बयान कर दिया, आप इस मसले को देख सकते हैं मज़कूरा तमाम किताबों के अंदर। ना समझ में आए तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर भी है, आप फ़ोन करके मसला मालूम कर सकते हैं। मैं आपको PDF फ़ाइल भेज दूंगा, आप वहाँ देख ले तो इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई होगी इस सिलसिले में। लेकिन मस्जिदों के अंदर दोहरी जमात 2-2, 3-3 जमात करना जो शरई मस्जिद है ये मुनासिब नहीं, मकरूह है।